بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عمران موجودہ سسٹم میں ان کی گنجائش بن سکتی ہے یا نہیں؟ یزیدوں اور فرعونوں کے سامنے میں جھکنے کو تیار نہیں، یہ واضح اعلان کر دیا عمران خان صاحب نے. راہل گاندھی بھارت چھوڑے پاکستان چلے جائیں، یہ کس نے مشورہ دیا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور فرانس میں پہلے تھپڑ کا اور اب موت کی دھوم، یعنی پہلے تھپڑ بڑا موضوع بحث بنا ہوا تھا، اب موت کا مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ پاکستانی ویڈیوز نے مودی کا منہ کالا کر دیا. ان تمام باتوں سے آگاہی دوں گا، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. جی، پہلی بات کر لیتے ہیں کہ سسٹم میں عمران خان کی گنجائش ہے یا نہیں. موجودہ حالات بڑے زور شور سے یہ چیخیں مار رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں، وقت گزر چکا ہے. اور بہت سے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، اور عمران کے حامی مجھے بہت برا بھلا بھی کہہ چکے ہیں، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں لگتی. اس لیے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو جنگ کی فتح کے جشن مناتی پھر رہی ہے، خیر سگالی کے دورے کر رہی ہے، سفارتی محاذ بھی جیتنے پہ تیار، بلکہ جیت چکی ہے. آذربائیجان میں گئی، ترکیہ اور آذربائیجان اور پاکستان کا ایک بلاک بن رہا ہے، پھر نئی جنگی مشقوں کا پروگرام بن رہا ہے جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ، بہت کچھ ہونے والا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ نہیں، تاریخ لکھی جا چکی. اور جب یہ جنگ کی بات ہوگی کہ مئی 2025 کی جنگ، مودی کی للکار کی بات ہوگی، تو مودی جو ہے وہ شکست خوردہ نظر آئے گا تاریخ میں، اور پاکستان فتح یاب نظر آئے گا. تو پاکستان میں حکومت کس کی ہوگی یہ لکھا جائے گا تو شہباز شریف. سپہ سالار کون تھا تو وہ جائے گا حافظ عاصم منیر. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جنگ جیتنے کے بعد ان کو حکومت نے فیلڈ مارشل بنا دیا. لہذا معاملات جو ہیں وہ خاصے آگے نکل گئے، کوئی مانے نہ مانے. علیمہ خان نے جو آفر دی تھی کہ آؤ مل بیٹھیں، کچھ دو کچھ لو، گیو اینڈ ٹیک کریں، تو گیو اینڈ ٹیک میں ہوتا یہ کہ کون کیا دے سکتا ہے. تو اب حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کیا دے سکتے ہیں؟ فی الحال تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رہا کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. پہلے جنگ کی بات ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے یا فرینڈلی لڑائی ہے، لیکن سب کچھ سامنے رزلٹ آ گیا. دنیا میں دھوم مچ گئی پاکستانی پائلٹوں کی، بری فوج کی، سپہ سالار کی. اور پاکستان نے ایک نیا کام کیا، کام تو پرانا، سوشل میڈیا کا محاذ بھی جیتا. ایک تو سائبر کرائم کے جو تھا، سائبر ونگ کے ذریعے جو انہوں نے کیا کام، واردات ڈالی جنگ میں، تو اس کا بھی توڑ بھارت نہیں کر سکا، جبکہ آئی ٹی میں وہ بہت آگے پاکستان سے. لیکن کام پاکستانیوں نے دکھا دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تھا نا سوشل میڈیا پہ، انہیں ویڈیوز جاری کر دی، 6 اور 7 کی رات کی، مئی کی، پھر 8 کی، پھر 9 کی، پھر 10 کی، ساری ویڈیو کر دی. اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، چینلز بتا چکے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ جو آ چکا ہے کہ ایک بھارتی افسر سے انہوں نے رافیل کی تباہی کی جو تھی ویڈیو لی تھی 50,000 میں، اور اس کے خلاف اب بھارتی حکومت کارروائی بھی کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں اب جو چیزیں سامنے آئیں، تو جو گجرات میں تقریر فرمائی تھی نا مودی صاحب نے، وہ سب زیرو ہو گئی، منہ ان کا کالا ہو گیا. سب کو دکھا دیا گیا کہ بھائی دیکھو یہ کیوں ہے، مودی صاحب کیا کر رہے ہیں. اب مودی صاحب نے کہا جی ترکیہ کا بائیکاٹ کر دو، وہاں لوگوں کو سیاح جانے بند کر دیں، پھر چیزیں تجارت بند کر دیں. پھر آذربائیجان کے خلاف بڑا محاذ بنایا. اب وہ چین کے خلاف بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ لداخ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور بار بار مار پڑ رہی ہے. تو وہ اب انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ بدیشی چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں، ملکی چیزیں استعمال کریں. اور دیکھیں نا اب بدیشی معاملات میں، تجارت میں ایسی بھی ہو رہا ہے کہ گنیش تک جو ہمارے مورتیاں ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اب چھوٹی آنکھوں والی آنے لگ گئیں. یعنی انڈائریکٹ چین کی بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہوئے انہیں شرم آ رہی، کانپے ٹانگ رہی ہیں ان کی، یعنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں.
اور باتیں وہ اتنی کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب صرف سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کیا، ڈیم کی صفائی شروع کی تو وہاں سیلاب آ گیا پاکستان میں، معاہدہ معطل کیا تو پسینے چھوٹ گئے۔ تو اب ساری چیزیں اوپن ہو گئی ویڈیو سے کہ کس کے پسینے چھوٹے، کیا کچھ ہوا اور پاکستان آئندہ کیا کرے گا۔ بری فوج نے تمام محاذوں پہ باقاعدہ پسپا کیا، ان کو دوڑایا، مورچے خالی ہوئے، لوگوں نے سفید جھنڈے لگائے، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور فضائیہ نے جو کام دکھایا اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مختلف ممالک جو ہیں رابطے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے پائلٹوں کے ساتھ بھی تربیتی پروگرام بنائیں، کوئی ہمیں بھی موقع دے، ہمیں بھی سکھائیں کچھ۔ تو معاملات یہاں تک ہے۔ تو پاکستان نے انڈائریکٹ کیا، ان کو چیلنج کیا کہ جناب 2 فوجوں کی تو سامنے رزلٹ آ گیا، اب آپ بحریہ کو بھی آزما لیں۔ بحریہ کو آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا، موقع ہی نہیں دیا، آپ دور دور سے ہی آنکھیں دکھاتے رہے اور بھاگ گئے۔ ورنہ ہماری بحریہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، دنیا میں ہماری بحریہ بھی بڑی آپ کو نمبر 1 نظر آئے گی۔ آپ للکار کے تو دیکھیں، ہم پہل نہیں کرتے، ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہم رد عمل دیتے ہیں۔ تو آئیں اس محاذ پہ بھی، کیونکہ بحریہ کے جوان جو بڑے پریشان ہیں اس بات پہ کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، بھارت ہمارے پاس آیا ہی نہیں کہ ہم اس سے نمٹتے، 2 ہاتھ کرتے۔ تو جناب یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اب وہ جو ایک ہے نا ان کے جنرل ریٹائرڈ بخشی صاحب، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ جناب راہل گاندھی صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کتنے طیارے گرے، نقصان کتنا ہوا، بندے کتنے مرے، تو مودی صاحب سامنا نہیں کر رہے، نہ میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، نہ اپوزیشن کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو جنرل بخشی صاحب نے کیا کہا کہ راہل صاحب کو اگر پاکستان بہت اچھا لگتا ہے تو بھارت چھوڑے پاکستان چلے جائیں۔ یہ حالات ہیں۔ دوسری طرف مودی صاحب کی تعریفیں کون کر رہا ہے، ان کی چینلز پہ کون کر رہا ہے، ان کے اپنے لوگوں کا تو جنازہ نکل گیا، سب جو ہیں وہ جھوٹی اور فیک خبریں چلا کے بدنام ہو گئے۔ اب وہ الطاف حسین بھائی صاحب جو ہیں لندن سے ان کا پیغام چلا رہے ہیں کہ جناب بلوچستان میں جو مودی صاحب نے ساتھ دیا وہ بڑا اچھا کیا اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جبکہ الطاف بھائی سے اگر پوچھیں کہ بلوچستان سے آپ کا محبت جاگ اٹھی ہے، ذرا بلوچستان میں یہ تو بتائیں کہ بلوچستان کے لیڈر کون کون ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہے، بلوچستان کے سیاستدان کون کون ہیں، بلوچستان میں اب تک وزیر اعلیٰ کون کون رہے ہیں، وفاقی وزیر کون رہے ہیں، یا کتنے شہروں کے نام آپ کو پتہ ہیں۔ تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، لیکن وہ عالم مدہوشی میں، اب پاکستان سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں، وہ ہندو میں یاترا بھی کر چکے ہیں، بلکہ ہندو مذہب بھی کہتے ہیں اختیار کر چکے ہیں، بڑا دعوے تھے، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، کیا نہیں کیا یہ تو اللہ جانے۔ اب انہوں نے مودی صاحب کی تعریفیں کر دیں، تو واحد شخص ہیں جو مودی صاحب کو، ورنہ مودی صاحب اس وقت دنیا میں تنہا ہیں اور ان کو اپنے ملک سے بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے کسی ملک نے اس جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان سفارتی محاذ پہ بھی جیت چکا ہے، یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اب معاملات یہی ہے کہ عمران خان کے بعد جب آتی ہے بات کہ تیسرا لیڈر بڑا لیڈر، یہ بڑا مقبول لیڈر، تو وہ آتی ہے عمران خان کی۔ بہن صاحبہ نے کہا ہے ہم بہنیں بیٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیں تو ایمانداری سے جو طے ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بڑی دیر سے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان ایک تو 9 مئی کے سے جان چھڑائیں، اس پہ معافی مانگیں قوم سے اور ان کی کوئی گارنٹی دے۔ تو علیمہ صاحبہ کے اگر ماضی کے بیانات دیکھ لیں تو انہیں بڑے بڑے عجیب و غریب بیان دیے کہ ہمیں ڈیل پہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل پہ ڈیل دی جا رہی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کون سی ڈیل ہم کریں۔ دوسری طرف کہتی ہیں ہم ڈیل نہیں کریں گے، عمران خان ڈیل نہیں کریں گے۔ عمران خان نے اب پھر ٹویٹ کر دیا، کل انہیں نے ڈیل کی بات کی کہ آؤ کچھ دو کچھ لوئیں، جان چھوڑو ہمارے بھائی کی، بہن تھی نا اسے درد ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے آج پھر ٹویٹ کر دیا کہ جناب میں یزیدوں اور فرعونوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، مطلب معاملہ ہوتے تو ہوتا ہی ہے، قوم تیار ہو جائے احتجاج کے لیے۔ قوم تیار ہے، دیکھ لیں گے یہ بھی پورے پاکستان میں کتنا احتجاج ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی رولا ہے فارم 47 اور فارم 45 میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کے سامنے نظر آ جائے گا کہ اگر اتنے ہی زیادہ ان کی حمایت ہے، اتنی ہی ان کو سیٹیں سچ مچ ملی حقیقت میں، مولانا تو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوا 47 والا مسئلہ، بلکہ ان کے اپنے کچھ لیڈر، یہ شیر افضل مروت نے بھی کہا تھا کہ کچھ 47 فارم والے ہمارے پاس بھی ہیں جو یقین دہانی کرا کے یہاں ہیں، تو لگ پتہ جائے گا کون کون باہر آتا ہے کون نہیں آتا، کتنے لوگ پاکستان بھر میں احتجاج کرتے ہیں، تو وہاں بھی معاملہ خاصا گڑبڑ ہے۔ اب کرتے ہیں فرانس کی بات۔
فرانس کے صدر کو ان کی بیگم نے مارا تھپڑ، بڑا شور مچا، اور ایئرپورٹ پہ فلائٹ سے اترتے ہوئے بڑا دھوم مچا۔ لیکن اب کیا ہوا، فرانس کی اسمبلی نے، یعنی قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کر دیا، مرنے کی اجازت دے دی، موت کی اجازت دے دی، کہ اگر کوئی شخص لکھ کے دے دے کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو اسے اجازت ہے مر جائے، کون 18 سال سے زیادہ عمر اس کی ہو، اور وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو، اسپتال میں داخل ہو، تو وہ لکھ کے دے دے کہ مجھے میرے مار دو، تو اس کو ٹیکہ لگا کے مار دیا جائے۔ تو قومی اسمبلی نے یہ پاس کر دیا بل، اور 90% لوگ جو اس کے حمایتی ہیں، 350 ووٹ ملے اس کے حق میں، اور تقریباً 90 ووٹ جو ہے مخالفت میں گئے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ موت کی بھی اجازت مل رہی، تو فرانس جناب دنیا میں پھر زیر بحث آیا ہوا کہ پہلے تو صدر کو پڑا تھپڑ، تو لوگوں نے کہا کوئی گل نہیں، جو فرانس کے صدر کو، پاکستانی تو بڑے مطمئن ہیں کہ اگر فرانس کے صدر کو تھپڑ پڑ سکتا ہے بیوی کے ہاتھوں، تو باقی ایسی تو اسی کی ہیں، تو وہ بڑے راضی ہیں، کیونکہ یہاں بھی تو دھنگا مشتی ہوتی رہتی ہے نا، یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ کارکردگی سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں کہانی ہر گھر کی، تو پورے بر صغیر میں ایسا چلتا ہے، لیکن دنیا بھر میں بھی رائج ہے۔ اب یہ بات آ گئی کہ جناب مرنے کی اجازت، دیکھو موت کی اجازت، پہلے بھی کچھ جگہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ یعنی اجتماعی خودکشی کر لیتے ہیں۔ یورپ میں ایسا مسئلہ ہے کہ 35-40 سال کے بعد کہتے ہیں بہت بڑا کچھ ہو گیا، دیکھ لی دنیا، بس چلو جی واپس چلیے، تو خودکشی کر لیتے ہیں، اجتماعی خودکشی کے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ اب یہ بل پاس ہو گیا فرانس میں، اب سینٹ اسے اگر پاس کر دے گی تو یہ بل بن جائے گا، اس کی اجازت ہو جائے گی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔